بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، لطائف و معارف، سورہ فاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کے معنی ہے خدا ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، لیکن نعبد میں جو ضمیر ہے نحنو، اس میں ایک لطیف علم ہے کہ ہم اپنے قلب کے اعتبار سے، اپنے قالب کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، بجمیع اعضاء البدن و بجمیع اعضاء الباطن آپ کے بندے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم سر سے پیر تک، ظاہر سے باطن تک آپ کے بندے ہیں، کیونکہ بندہ بجمیع اعضائہ و بجمیع اجزائہ بندہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود تو بندہ اور اس کے اعضاء بندگی سے آزاد ہو جائیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں آزاد ہو جائیں کہ جس حسین کو چاہیں دیکھیں، کان آزاد ہو جائیں کہ جو گانا چاہیں سنیں، قلب آزاد ہو جائے کہ گندے خیالات پکائے۔ جب کل بندہ ہے تو جز کیسے بندہ نہ ہوگا؟ پس نعبدو کی ضمیر میں لطیف اشارہ ہے کہ ہم جو مجموعہ ہے ظاہر و باطن کا، قلب و قالب کا، جسم و روح کا، ہم آپ کے بندے اور غلام ہیں، لہذا ہماری آنکھیں اور کان اور تمام اعضاء آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ ہماری آنکھیں آپ کی مرضی کے خلاف کسی حسین کو نہیں دیکھیں گے، کان وہی سنیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے، زبان وہی کہے گی جس سے آپ ناراض نہ ہوں گے، دل وہی غم اٹھائے گا جس غم سے آپ خوش ہوں گے، یعنی گناہ چھوڑنے کا غم، اور وہی سوچے گا جس سے آپ ناراض نہ ہوں۔ بس جسم و قلب و جان کے اعتبار سے ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا کوئی جز، کوئی عضو آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ نافرمانی کرنا عبادت کے منافی ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد انتہائے سلوک ہے، سلوک کی منتہا ہے، کیونکہ جب عبدیت کامل ہو جائے تو سمجھ لو سلوک طے ہو گیا، بندہ منزل کو پا گیا۔ جس کی بندگی کامل ہو جائے، یعنی جس کے ظاہر و باطن پر، قلب پر، قالب پر، جسم و جان پر اللہ کی بندگی کے آثار ظاہر ہو جائیں، یعنی ظاہر بھی فرما بردار ہو جائے اور باطن بھی فرما بردار ہو جائے، وہ ایاک نعبد کا مصداق ہو گیا۔ پھر اس کے گال پر بلیڈ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گال بھی بندہ ہے، داڑھی بھی ایک مجھ سے کم نہیں ہو سکتی، آنکھیں بدنظری نہیں کر سکتی، دل گندے خیال نہیں پکا سکتا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر احیاناً کبھی خطا ہو گئی تو اس کو چین نہیں آ سکتا جب تک توبہ نہ کر لے، تو سمجھ لو کہ اس کو نعبدو کا مقام حاصل ہو گیا، اس کا سلوک طے ہو گیا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں ایک سوال قائم کیا کہ نعبدو جمع متکلم ہے، جو ہم ہر نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو واحد متکلم کے بجائے نعبدو ہی پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس کا جواب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی دیا کہ مفرد نماز میں بھی جمع متکلم کا صیغہ نعبدو اس لیے ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری عبادت قصور، کوتاہیوں اور تقصیرات سے مملو ہے اور آپ کی عظمت کے شایان نشان نہیں، اس لیے ہم اپنی تنہا عبادت پیش نہیں کرتے بلکہ روئے زمین کے اولیاء اللہ کی مقبول نمازوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، تاکہ اپنے پیاروں کی مقبول عبادت کے ساتھ ہماری عبادت کا کھوٹا مال بھی آپ قبول فرما لے۔ بس ایاک نعبدو میں بندوں کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہم کبھی کبھی نفس و شیطان سے ہار جاتے ہیں اور اپنی نالائقی اور کمینے پن سے نفس و شیطان کی گود میں چلے جاتے ہیں، کبھی بازاروں میں نظر خراب کر لیتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں دل خراب کر لیتے ہیں۔ ہم آپ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہماری عبادت ہر وقت اعلیٰ معرض الخطر ہے، بس ادائے بندگی کے لیے اور بندہ بن کر رہنے کے لیے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہماری عبادت آپ کی استعانت کی محتاج ہے، اگر آپ نے اعانت نہ کی تو ہماری عبادت خاک میں مل جائے گی، نہ توفیق ہوگی نہ قبول ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو عبادت میں کمزوری اور سستی ہو رہی ہو اور گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہو، وہ کثرت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہے کہ اے خدا ہم آپ کے غلام ہیں مگر حق کے غلامی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی رحمت سے اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے۔ ہماری عبادت خواہ مثبت ہو یا منفی، یعنی نماز، روزہ ہو یا گناہوں کو چھوڑنا، آپ کی اعانت کی محتاج ہے۔ اس آیت کی ورد کی برکت سے انشاءاللہ ہم روز بروز صالح ہوتے چلے جائیں گے، آمین۔